بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مسئلہ پریشان کر رہا تھا۔ یہ تھا ان کی جانشینی کا مسئلہ۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے اس مسئلے کا ذکر کیا تھا۔ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نے اتنی مہلت نہیں دی تھی کہ کسی کو خود خلیفہ مقرر کرتے۔ ابو بکر صدیق نے کہا تھا، اور ثقیفہ بنی سعدہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان اختلاف پر فتنہ و فساد پیدا ہو گیا تھا۔ یہ تو اللہ کو منظور نہ تھا کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جس کی تعداد ابھی بہت تھوڑی ہے، آپس میں لڑ کر ختم ہو جائے۔ اللہ نے امت کا اتحاد میرے ہاتھ پر قائم رکھا۔ خدا کی قسم، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس فساد میں نہیں ڈال کر مروں گا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہو۔ میں خود خلیفہ مقرر کر کے جان اللہ کے سپرد کروں گا۔ عظیم تھے خلیفہ اول کہ انہوں نے یہ بات سوچ لی تھی۔ اس دور کے تھوڑا عرصہ بعد کے واقعہ نگار اور مبصر لکھتے ہیں کہ خلیفہ اول نے سوچ لیا تھا کہ قبیلوں یا طبقوں یا افراد میں جب اقتدار کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے تو قوم کا اتحاد پھٹے ہوئے دامن کی مانند ہو جاتا ہے۔ فوجوں کی پیش قدمی پسپائی میں بدل جاتی ہے، پیچھے ہٹتا ہوا دشمن آگے بڑھنے لگتا ہے، پھر فوج بھی اقتدار کی جنگ کا ہتھیار بن جاتی ہے اور سالار سلطانی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ مسلمانوں کا وہ دور فتوحات سے مالا مال ہو رہا تھا، درخشاں روایات جنم لے رہی تھیں اور یہی تاریخ اسلام کی بنیاد بن گئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ کیسر و کسریٰ جو پسپائی اور زوال کے عمل سے گزر رہے ہیں اور نیست و نابود ہو جانے تک پہنچ گئے ہیں، وہ مسلمانوں کے نفاق سے فائدہ اٹھائیں گے اور افریت بن کر اسلام کو نگل جائیں گے۔ کیا عمر کو لوگ قبول کر لیں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل خانہ سے کہا، شاید نہ کریں۔ عمر کا مزاج بہت سخت ہے، اپنے احباب سے مشورہ لیتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور تنہائی میں بٹھایا۔ ابن عوف، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تو مجھے سچے دل سے بتا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب کیسا آدمی ہے؟ تو اسے کیسا سمجھتا ہے؟ خدا کی قسم، خلیفہ رسول عبد الرحمن بن عوف نے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ اس سے بہتر نہیں جو تو جانتا ہے۔ جو کچھ بھی تو جانتا ہے کہہ دے۔ ابو بکر صدیق نے کہا۔ خلیفہ رسول عبد الرحمن بن عوف نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو عمر بن خطاب سے بہتر ہو، لیکن اس کی طبیعت میں جو سختی ہے وہ بھی ہم میں سے کسی میں نہیں۔ رائے میری بھی یہی ہے ابن عوف۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم سب کو عمر کی سختی اس لیے زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ میرے مزاج میں بہت نرمی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے بعد خلافت کا بوجھ اس کے کندھوں پر ڈال دوں تو اس کی سختی کم ہو جائے؟ ایسے ہی ہوگا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ میں کسی پر سختی کرتا ہوں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، اور اگر میں کسی کی غلطی یا کوتاہی پر اپنا رویہ نرم رکھتا ہوں تو عمر اس پر سختی کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کب سختی اور کب نرمی کی ضرورت ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، عبد الرحمن نے کہا۔ خلیفہ رسول، بے شک ایسا ہی ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا عبد الرحمن۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے تیرے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں وہ کسی تک نہ پہنچے۔ عبد الرحمن بن عوف چلے گئے تو امیر المومنین نے اپنے ایک اور رفیق اور مشیر عثمان بن عفان کو بلایا۔ ابو عبداللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان بن عفان سے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، کیا تو بتا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب کیسا آدمی ہے؟ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم، ابن خطاب کو تو مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے، پھر تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ اس لیے کہ میں اپنی رائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نہیں ٹھونسنا چاہتا۔ ابو بکر صدیق نے کہا، میں تیری رائے ضرور لوں گا۔ امیر المومنین عثمان بن عفان نے کہا، عمر کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہے، اور جو علم و دانش اس کے پاس ہے وہ ہم میں سے کسی میں نہیں۔ ایک اور سوال کا جواب دے دے ابو عبداللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان بن عفان سے کہا، اگر میں اپنے بعد خلافت عمر کے سپرد کر جاؤں تو تیرا کیا خیال ہے کہ وہ تم پر سختی کرے گا؟ ابن خطاب جو کچھ بھی کرے گا ہم اس کی اطاعت میں فرق نہیں آنے دیں گے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو عبداللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے جو تجھے کہا اور تو نے جو مجھے کہا یہ کسی اور کے کانوں تک نہ پہنچے۔ ابو بکر صدیق نے کئی اور صحابہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رائے لی۔ ان میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی۔ ابو بکر صدیق نے ہر ایک سے کہا تھا کہ وہ کسی اور سے اس گفتگو کا ذکر تک نہ کرے، لیکن یہ معاملہ اتنا اہم تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات کی۔ یہ آئندہ خلافت کا معاملہ تھا
اور صحابہ کرام کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کو خلیفہ مقرر کر رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت طبیعت کے مالک تھے، ان کے فیصلے بڑے سخت ہوتے اور وہ بڑی سختی سے ان پر عمل کراتے تھے۔ ان سب نے ایک وفد اس مقصد کے لیے بنایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کریں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر نہ کریں۔ جب وفد خلیفہ اول کے پاس گیا تو وہ لیٹے ہوئے تھے۔ بخار نے انہیں اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اپنے زور سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ امیر المومنین وفد کے قائد نے کہا، خدا کی قسم، عمر خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تو نے اس کو خلیفہ مقرر کر دیا تو اللہ کی باز پرس کا تیرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ عمر تیری خلافت میں سب پر رعب اور غصہ جھاڑتا ہے، وہ خود خلیفہ بن گیا تو اس کا رویہ ظالموں جیسا ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکے۔ مجھے بٹھاؤ، انہوں نے غسیلی آواز میں کہا۔ انہیں سہارا دے کر بٹھا دیا گیا۔ کیا تم سب مجھے اللہ کی باز پرس سے اور اس کے غضب سے ڈرانے آئے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے اور نحقاہت سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں اللہ کے حضور جا کر کہوں گا کہ میرے رب، میں نے تیرے بندوں میں سے بہترین بندے کو خلافت کی ذمہ داری سونپی ہے، اور میں نے جو کہا ہے وہ تمام لوگوں کو سنا دو۔ میں نے عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ جو سب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے فیصلے کے خلاف قائل کرنے آئے تھے خاموش ہو گئے اور شرمسار بھی ہوئے کہ انہوں نے امیر المومنین کو بیماری کی حالت میں پریشان کیا ہے۔ وہ سب اٹھ کر چلے گئے۔ اس سے اگلے روز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کے کاتب تھے۔ ابو عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان بن عفان سے کہا، لکھ جو میں بولتا ہوں۔ انہوں نے لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وصیت ہے جو ابو بکر بن ابو قحافہ نے اس وقت لکھوائی ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہو کر موت کے بعد کی زندگی میں داخل ہو رہا تھا۔ ایسے وقت پکا کافر بھی ایمان لے آتا ہے، اور جس نے کبھی سچ نہ بولا ہو وہ بھی سچ بولنے لگتا ہے۔ میں اپنے بعد عمر بن خطاب کو تمہارا خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ تم سب پر اس کی اطاعت فرض ہے۔ میں نے تمہاری بھلائی اور بہتری میں کوئی کسر نہیں رہنے دی۔ اگر عمر نے تم پر زیادتی کی اور عدل و انصاف نہ کیا تو وہ ہر انسان کی طرح اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ عمر عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں تمہاری بھلائی اور بڑائی کے سوا اور کچھ نہیں سوچا۔ وصیت لکھواتے لکھواتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ انہوں نے یہاں تک لکھوایا، میں اپنے بعد عمر بن خطاب کو، اور وہ غشی میں چلے گئے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ فکرہ مکمل لکھ دیا، تمہارا خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ تم سب پر اس کی اطاعت فرض ہے۔ میں نے تمہاری بھلائی اور بہتری میں کوئی کسر نہیں آنے دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آ گئے۔ ابو عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پڑھ جو میں نے لکھوایا ہے۔ عثمان بن عفان نے پڑھ کر سنایا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق نے کہا، خدا کی قسم، تم نے جو سوچ کر لکھا ہے وہ سوچ غلط نہیں تھی۔ تو نے یہ سوچ کر عبارت پوری کر دی کہ میں غشی کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا تو نامکمل وصیت خلافت کے لیے جھگڑے کا باعث بن جائے گی۔ بے شک امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے یہی سوچ کر عبارت مکمل کر لی تھی، اللہ تجھے اس کی جزا دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ نہ بدلے اور وصیت مکمل لکھوا دی۔ مجھے اٹھا کر مسجد کے دروازے تک لے چلو، امیر المومنین نے کہا۔ ان کے مکان کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ وہ دروازہ کھولا گیا، نماز کا وقت تھا، بہت سے لوگ مسجد میں آ چکے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اسماء بنت امیس دونوں ہاتھوں سے سہارا دے کر مسجد والے دروازے تک لے گئی۔ نمازیوں نے انہیں دیکھا تو متوجہ ہوئے۔ میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقاہت کے باوجود بلند آواز سے بولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس شخص پر راضی ہوگے جسے میں خلیفہ مقرر کروں؟ میں نے اس میں تمہاری بھلائی سوچی ہے اور اپنے کسی رشتہ دار کو خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ میرے بعد عمر بن خطاب خلیفہ ہوگا، کیا تم سب اس کی اطاعت کرو گے؟ ہاں امیر المومنین، بہت سی آوازیں سنائی دی۔ ہم اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں، ہم ابن خطاب کی اطاعت قبول کریں گے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت پر اپنی مہر ثبت کر دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ تجارت تھا، لیکن خلافت کا بوجھ کندھوں پر آ پڑا تو تجارت کی طرف توجہ نہ دے سکے۔ گزر اوقات تو کرنی ہی تھی۔ انہوں نے اپنے کنبے کے لیے بیت المال سے کچھ الاؤنس منظور کرا لیا تھا۔
اب جب انہوں نے محسوس کر لیا کہ وہ زندہ نہیں رہ سکیں گے تو انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ ان کی جو تھوڑی سی زمین ہے وہ ان کی وفات کے بعد بیچ کر تمام رقم جو وہ گزارے کے لیے بیت المال سے لیتے رہے ہیں بیت المال میں جمع کرا دیں۔ سب میرے قریب آ جاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت اہل خانہ کو بٹھا کر کہا، مجھے صرف 2 کپڑوں کا کفن پہنا کر دفن کرنا۔ تم دیکھتے رہے ہو کہ میں ایک ہی کپڑا پہنا کرتا تھا، اس کے ساتھ ایک کپڑا اور ملا لینا۔ ان کپڑوں کو پہلے دھو لینا، ہم 3 نئے کپڑے لے سکتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، کفن 3 کپڑوں کا ہوتا ہے۔ نہیں عزیز بیٹی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کفن تو اس لیے ہوتا ہے کہ جسم سے کوئی مواد اور نمی نکلے تو اسے کفن چوس لے۔ کفن پرانے کپڑوں کا ہوا تو کیا، نئے کپڑے پہننے کا حق زندہ لوگوں کا ہے۔ مجھے غسل اسما بنت امیس یعنی زوجہ دے گی، اگر اکیلے غسل نہ دے سکے تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے لے۔ اتنے میں اندر اطلاع دی گئی کہ عراق کے محاذ سے مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں۔ گھر کے کسی فرد نے کہا کہ امیر المومنین اس وقت بات کرنے کے قابل نہیں۔ امیر المومنین نے قدرے درست لہجے میں کہا، اسے آنے دو، وہ بہت دور سے آیا ہے۔ جب تک میرا سانس چل رہا ہے میں اپنے فرائض سے کوتاہی نہیں کر سکتا۔ مثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر بلا لیا گیا۔ انہوں نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی تو پشیمان ہو گئے اور بات کرنے سے جھجکنے لگے۔ مجھے گناہگار نہ کر ابن حارثہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہو سکتا ہے تو مدد لینے آیا ہو، میں اگر تیرے لیے کچھ نہ کر سکا تو اللہ کی باز پرس پر کیا جواب دوں گا؟ یا امیر المومنین، مثنہ بن حارثہ نے کہا، محاذ ہمارے قابو میں ہے، حالات ہمارے حق میں ہیں، لیکن تعداد کی کمی پریشان کرتی ہے۔ مسلمان اب اتنے نہیں رہے کہ انہیں فوج میں شامل کر کے محاذوں پر بھیجا جائے۔ جو جہاد کے قابل تھے وہ پہلے ہی محاذوں پر ہیں۔ امیر المومنین کے حکم سے ان لوگوں کو مجاہدین کی صفوں میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا جو مرتد ہو گئے تھے۔ میں یہ درخواست لے کر آیا ہوں کہ ان میں بہت سے ایسے ہیں جو سچے دل سے اسلام قبول کر چکے ہیں اور محاذوں پر جانا چاہتے ہیں۔ کیا امیر المومنین انہیں فوج میں شامل ہونے کی اجازت دیں گے؟ ابن خطاب کو بلاؤ، امیر المومنین نے کہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور نہیں تھے، جلدی آ گئے۔ ابن خطاب، امیر المومنین نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابن حارثہ مدد مانگنے آیا ہے، یہ جو کہتا ہے ایسا ہی کر اور اسے فوراً مدد دے کر محاذ پر روانہ کر، اور اگر میں اس دوران فوت ہو جاؤں تو اس کام میں رکاوٹ نہ ہو۔ عربوں میں رواج تھا کہ باتیں شاعرانہ الفاظ میں اور انداز سے کیا کرتے تھے۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق کی نزا کے وقت کی چند باتیں تاریخ میں محفوظ ہیں۔ ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ انہوں نے باپ کو نزا کے عالم میں دیکھ کر اس وقت کے ایک شاعر حاتم کا ایک شعر پڑھا، نزا کا عالم طاری ہوتا ہے، سانس نہ آنے سے سینہ گھٹنے لگتا ہے، تو دولت انسان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ نہیں بیٹی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نحیف آواز میں کہا، ہمیں دولت سے کیا کام؟ اس شعر کی بجائے تو نے قرآن کی یہ آیت کیوں نہ پڑھی؟ تجھ پر نزا کا عالم طاری ہو گیا ہے، یہی ہے وہ وقت جس سے تو ڈرا کرتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو انہیں آہری ہچکی آئی۔ انہوں نے سرگوشی میں یہ دعا کی، یا اللہ، مجھے مسلمان کی حیثیت میں دنیا سے اٹھانا اور بعد از مرگ مجھے صالحین میں شامل کرنا۔ یہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری الفاظ تھے۔ دن سوموار تھا، سورج غروب ہو چکا تھا۔ تاریخ 22 اگست 634 عیسوی و مطابق 21 جمادی الاخر 13 ہجری تھی۔ اسی رات دفن کر دینے کا فیصلہ ہوا۔ ابو بکر صدیق کی وصیت کے مطابق ان کی زوجہ اسما بنت امیس نے غسل دیا۔ ان کے غسل کے بعد وہ چارپائی لائی گئی جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک قبر تک پہنچایا گیا تھا۔ اس چارپائی پر خلیفہ رسول کا جنازہ اٹھا اور جنازہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اور ممبر کے درمیان رکھا گیا۔ نماز جنازہ کی امامت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ مدینہ کی وہ رات سوگوار تھی۔ گلیوں میں ہچکیاں اور سسکیاں سنائی دیتی تھیں۔ رات بھی رو رہی تھی۔ وہ عظیم ہستی اس دنیا سے اٹھ گئی تھی جس نے اسلامی سلطنت کی نہ صرف بنیادیں مضبوط بنائی تھیں بلکہ ان پر مضبوط عمارت بھی کھڑی کر دی تھی۔ ابو بکر صدیق کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ قبر اس طرح کھودی گئی کہ ابو بکر صدیق کا سر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے ساتھ تھا۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ رسول کی وہ رفاقت جو انہوں نے زندگی میں قائم رکھی تھی وفات کے بعد بھی قائم رہی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آدمی تھے
جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اب خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے اپنی خلافت کے پہلے روز ہی جو پہلا حکم نامہ جاری کیا وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا تھا۔ انہوں نے تحریری حکم نامہ ابو عبیدہ بن جراح کے نام قاصد کے ہاتھ بھیج دیا۔ خالد بن ولید اب سالار اعلیٰ نہیں بلکہ نائب بنا دیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ کسی مفتوحہ علاقے کے امیر نہیں بن سکتے تھے۔ مدینہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دوسرے دن مسجد نبوی میں نماز کی امامت کی اور خلیفہ کی حیثیت سے پہلا خطبہ دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی، قوم اس اونٹ کی مانند ہے جو اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اسے جہاں بٹھا دیا جاتا ہے وہ اسی جگہ بیٹھا اپنے مالک کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میں تمہیں صراط مستقیم پر چلاؤں گا۔ انہوں نے خطبے میں اور بھی بہت کچھ کہا اور آخر میں کہا، میں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا ہے اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فوج کے سالار اعلیٰ اور شام کے مفتوحہ علاقوں کے امیر ہیں۔ مسجد میں جتنے مسلمان موجود تھے ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے۔ بعض کے چہروں پر حیرت اور بعض کے چہروں پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات تھوڑی اور معمولی نہیں تھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ہر فتح اور ہر کارنامہ مسجد میں بیان کیا کرتے تھے اور یہ خبر تمام تر عرب میں پھیل جاتی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ تر فتوحات معجزہ نما تھی۔ اس طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے لیے قابل احترام شخصیت بن گئے تھے، مگر عمر فاروق نے خلیفہ بنتے ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا۔ ہر کوئی عمر فاروق سے پوچھنا چاہتا تھا کہ خالد بن ولید نے کیا جرم کیا ہے جس کی اسے اتنی سخت سزا دی گئی ہے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو پوچھے بغیر عمر فاروق کے فیصلے کی مخالفت کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باز پرس کرتا۔ سب جانتے تھے کہ عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نرم مزاج نہیں، اور ان کی طبیعت میں اتنی درستی ہے جو بعض اوقات برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔